خوراک اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان معاملات سلجھنے کے بجائے مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 100 سے زائد فلور ملز کا گندم کا کوٹا معطل کر دیا ہے اور 10 ملز مالکان کے خلاف مقدمات درج کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بیشتر اضلاع ہیں جن کی ملیں بند ہونے سے آٹے کی مصنوعی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یاسب، ہم زرعی ملک ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گندم موجود نہیں، مسئلہ انتظامی ہے، یہی ہینڈل نہیں ہو رہا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو زرعی ملک والی بات ہے نا، میرے خیال اس کو تو آپ ترک کر دیں۔ اچھا، ہر چیز آپ باہر سے منگا رہے ہیں تو خاک ہے یہ زرعی ملک۔ خوردنی تیل سے لے کے گندم تک، گندم سے لے کے دالوں تک، دالوں سے لے کر سبزیوں تک، جو آج کل آپ کے گھر میں جو پیاز استعمال ہوتے ہیں یا مصر سے آ رہے ہیں یا تاجکستان سے آ رہے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ ادرک چین سے آ رہی ہے، ادرک چین سے، یہ ہماری یہ ہے زراعتی۔ تو یہ میرے خیال یہ اصطلاح جو ہے اسے آپ ترک کرنا چاہیے۔ جہاں تک یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں زیادہ اس جو ہے انڈسٹری کے بارے میں میکینکس یا وہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں میں جانتا نہیں ہوں، پر کسی کو فرصت ہو تو اس طرف دھیان دینا۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس قلت کے پیچھے بھی عمران خان یا حضرت کے لیے انتظار کرتے ہیں، وہ کہہ دیں گے کہ وہ ہیں اس کے بھئی آپ کو کوئی فرصت ہو کسی کام کے لیے تو پھر آپ دیکھیں۔ اب جب پیچھے تھوڑا سا آٹے کا بحران تھا تب چودھری پرویز الہی تھے، تو ہمارے یار دوست کہنے لگے یہ چودھری پرویز الہی سے مینج نہیں ہو رہا، تو اب تو چودھری پرویز الہی نہیں ہے نا، کوئی اور ہیں۔ لیکن جن سے نانخانہ صاحب بھی نہیں کنٹرول ہو رہے، ایک تھانہ نہیں کنٹرول ہو رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پورا صوبہ ایسے کر دیں گے؟ وہ جو ایک صلاحیت ہونی چاہیے، وہ جو ایک یکسوئی سے سوچ ہونی چاہیے۔ بنیادی چیزیں 3 ہوتی ہیں ریاست میں، ایک آپ ٹیکس کلیکٹ کریں، ایک سیکیورٹی امن عامہ آپ اس کا جو ہے وہ آپ کریں، انشور کریں، اور دوسرا ہے بیسک فوڈ سٹف، وہ آپ جو ہے مہیا ہونا چاہیے۔ یہاں برانڈڈ سٹورز کا عوام کو کوئی نہیں ہے، شاپنگ مالز جو بن رہی ہیں اور دھڑا دھڑ بن رہے ان سے کوئی نہیں ہے۔ آٹا مل جائے، خوردنی تیل مل جائے، دالیں اور سبزیاں۔ اس کے بعد آپ نے جو سیاست کرنی ہے، ڈونلڈ لو کا نام آپ نے لینا ہے، امریکہ کے لینا ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ بیسک چیزیں آپ کریں۔ بیسک چیزوں میں آپ کی ریاست اور موجودہ نظام جو ہے بالکل ناکام ہو رہا ہے، کوئی چیز ان سے نہیں ہو رہی۔ اور پاکستان جیسے ملک میں اگر آٹے کا کرائسس ہو رہا ہے، بھائی آٹے کا کرائسس ہو رہا ہے تو ٹانگ دو الٹا، کوئی رعایت نہ کرو، لیکن وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فرصت ہو سکتا ہے۔ یہ جب آپ کی ترجیحات ہی اور دماغ پہ اور چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ نے یہ کرنا۔ اور یہ فلور ملز جو اونرز ہیں سارے کے سارے تگڑے پارٹیاں ہیں، کیا نون لیگ اور کیا پی ٹی آئی اور کیا پیپلز پارٹی اور فلانے جو ہیں وہ سارے وہاں پہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے، اب روٹی تک مسئلہ پہنچ گیا ہے۔ سلمان صاحب، کیا حکومت اپنی ریٹ منوانے میں ناکام رہی ہے؟ انتظامیہ کنٹرول میں نہیں آ رہی؟ ابھی جو بات کی ہے میں اس بات کی تائید کرتا ہوں اور اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، فلور ملز کو 2300 روپے آپ سرکاری گندم دیتے ہیں، وہ اسے 4200-4300 روپے ہے، اور ایک مل، میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، میں نے آج اس پہ خاصا کام کیا ہے، ایک مل ایک دن میں 25 سے 30 لاکھ روپے کما رہی ہے۔ اور بلیک میل کس کو کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو۔ اور یہ بات درست ہے کہ گورنمنٹ کا تو کام یہ ہوتا ہے، اور میں یہاں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر روٹی دال کبھی ایشو نہیں تھا رہا، یہ پچھلے 5-6 سال میں 5 روپے سے 15 روپے پہ پہنچ گئی ہے، اور گندم سے لوگ کماتے ہیں، گندم لوگ اپنی سیف بھی رکھتے ہیں، بیچتے بھی ہیں سارا سال کا۔ اب یہ ہوا کیوں ہے؟ اور وہ تڑی دے رہے ہیں گورنمنٹ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی رٹ کا سوال ہے، اور یہ فلور ملز مالکان کون ہے؟ صرف پنڈی ڈویژن کی آپ یہ 959 ملز ہیں پنجاب میں، وہ جو پنڈی ڈویژن کی ملز ہیں وہاں کا سارا آٹا پختونخوا سے آٹا افغانستان، یہ ساری سمگلنگ، اور سمگلنگ کیسے ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پنجاب اس سے پہلے سارا وزن اٹھاتا تھا۔ پختونخوا کا گندم ساری آگے جاتی تھی، پھر پختونخوا والوں کو دینی پڑتی تھی۔ گندم آج بھی موجود ہے اور سرکاری گندم وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ بلیک میل کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم اپنی ملیں بند کر دیں گے۔ ملیں بند نہیں ہوں گی، یہ ایک دن کا بھی جو ہے نا اپنا گھاٹا برداشت نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے،
اور یہ جو لوٹ مار ایک ایک دن میں 26-26 لاکھ روپے کی یہ کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ اگر کوئی فیسلٹی عوام کے لیے انہیں دیتی ہے وہ تو اسے لوٹ مار کا دھندا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آٹے کی قلت پیدا نہ ہو اس کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب، کیا کوٹا معطل کر دینا اور مقدمات درج کرنا ملز مالکان کے خلاف یہ کافی ہے؟ دیکھیے، حکومت اگر یکسوئی سے اس طرف توجہ دے تو اس قسم کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں پیٹرن ہے، پیٹرن یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی ہمیشہ اسی قسم کی دھمکیاں دیتی ہے۔ ملوں نے کہا ہے نا کہ ہم سٹرائک کر دیں گے، آپ یہاں جو لاہور کے اندر دکانیں جلدی بند کر دیں، دکانوں والے آپ کو تڑی لگا دیں گے کہ ہم کل سے ہڑتال پہ ہیں، کم لبرٹی کے باہر کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ حکومتیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہیں۔ کیونکہ عام طور پہ جب سے پالیٹکس کا اور اکانومی کا میل ہوا ہے، پالیٹکس اور بزنس کا، اکانومی نہیں، پالیٹکس اور بزنس کا جب سے میل ہوا ہے، یہ پوسٹ 85 جنریشن ہے نا، جب سے یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں، بزنس نے پالیٹکس کو ڈومینیٹ کیا ہے۔ کیونکہ جو پالیٹکس اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے کہ آپ پیسے کے بغیر وہ کھیل نہیں سکتے۔ آپ اخراجات کیلکولیٹ کر لیں نا پالیٹیشنز کے، جو ادھر سے ادھر ناچتے ہیں، یا تو آپ کو سرکاری پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو پاور میں ہوتے ہیں ان کے پاس سرکاری ذرائع ہوتے ہیں، سرکاری وسائل ہوتے ہیں، سرکاری سپورٹ سسٹم موجود ہوتا ہے، چاہے تنخواہ نہ لیں وہ کیلکولیٹ تو کریں نا کتنی کاسٹ پڑتی ہے۔ جو غیر سرکار میں ہوں وہ پھر ادھر ادھر سے سپورٹ لیتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چند بیسک چیزیں جو گورنمنٹ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے نا آٹا، پاکستان میں آٹا، چینی، وہ کہتے ہیں گندم اور آٹا، کوکنگ آئل اور دالیں، یہ 3 آئٹم ایسے ہیں جس پہ کسی بھی گورنمنٹ کو اپنی پوری قوت وہاں لگا دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ملوں والے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، لیکن اس کے لیے قوت چاہیے، اس کے لیے ڈٹرمینیشن چاہیے، اس کے لیے وہ لیڈرشپ چاہیے جو ان سے بینیفٹ نہ کرتی ہو، تبھی آپ جا کے پوزیشن لے سکتے ہیں۔ تو میرے نزدیک ان 3 ایریاز ہیں، ان کے اندر یہ پتہ ہونا چاہیے بزنس کمیونٹی کو۔ بیسک نیسیسٹی اور بنیادی اشیاء ضروریہ عوام تک پہنچانے کے لیے حکومت کو پورا زور لگانا چاہیے۔ لیکن زاہد حسین صاحب، آپ کی نظر میں آٹے کے اس بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، ذمہ داری تو اب یہ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ہمارے طریقہ کار ہو گیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ اس قسم کا بحران نہیں آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال اب جو ہے جب سے گندم کی کمی ہوئی ہے، یا جو ہے کم از کم یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ آپ اس ملک میں اندر جتنی گندم پیدا ہوتی ہے اس سے زیادہ اسی ہمیں امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک 2-3 چیز کی یہ نشاندہی کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن ہماری ہر چیز میں جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے۔ ہماری تمام سیاست جو ہے، پوری حکمرانی کے تقاضے جو ہیں، اس کا محور کچھ اور ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس قسم کے جو ہے کرائسس جو ہے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں بات صحیح ہے کہ مل مالکان کی بھی اپنی ایک وہ ہے، ہر دھرمی ہے، اور یہ جو ہے مافیا بھی کریٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی اپنی کمزوری بھی نظر آتی ہے اس میں ساتھ ساتھ۔ لیکن اصل جو مسئلہ ہے اسی طرف پھر دوبارہ جانا چاہیے کہ دیکھیں پاکستان میں جو ہے یہ اب جس کو کہتے ہیں، آپ نے پہلے کہا کہ جو ہے یہ ہم زرعی ملک ہیں، لیکن زرعی ملک نہیں ہے، جو ہم نیٹ امپورٹر آف فوڈ ہو گئے ہیں آج کل۔ اور اس میں دیکھیں اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے، جہاں پہ کمی ہوگی تو اس قسم کے واقعات بھی پیدا ہوں گے، اس قسم کے جو ہے کہ ہورڈنگ بھی ہوگی، اور اس قسم کے بلیک مارکیٹرز بھی جو ہیں وہ عروج پہ رہیں گے۔ تو اصل مسئلہ جو آتا ہے یہ کہ ہماری پوری جو ہے سیاست تمام حکمران طبقوں کی وہ ساری کی ساری لے دے کے جو ہے انہی چیزوں پہ جاتی ہے کہ جہاں اقتدار کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، لیکن جو اصل مسائل اس ملک کے اندر درپیش ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے، چاہے وہ ایگریکلچر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ انڈسٹریز کے بارے میں ہو، چاہے وہ اکانومی کے بارے میں ہو، یا پاپولیشن کنٹرول۔ حکومتوں کی ترجیحات میں عوام کو بنیادی اشیاء کی فراہمی شامل ہونی چاہیے۔